آج ماہ رمضان کی آخری جمعرات کے دن یہ 70 مرتبہ عمل کر لو، عید سے پہلے ارب پتی بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کی آخری جمعرات جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے انشاءاللہ تعالی غربت کا، تنگ دستی کا، تمام پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ یہ رمضان 2025 کا آخری جمعرات کا دن ہے اور آخری جمعرات کا وظیفہ ہے۔ جمعرات تو بہت آئیں گی، لیکن ماہ رمضان کی آخری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آتی ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال کے بعد یہ موقع ملنا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج کے اس لمحے میں مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جمعرات کا وہ دن آ چکا ہے جس دن کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جمعرات کا دن یعنی شب جمعہ اور 27ویں رات شب قدر کی رات بھی ہے۔ آج وہ دن ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج وہ دن ہے جس میں اللہ کی ذات سے آپ اربوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج رمضان کی آخری جمعرات، آخری شب قدر کا دن آ چکا ہے۔ اس دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ 70 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی قربت نصیب فرماتا ہے، اس کے تمام راستے کھول دیتا ہے اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کے دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی آج رمضان المبارک کی آخری جمعرات کے دن یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں کو ختم کر دیتی ہے اور پورا سال اس پر رحمتیں، برکتیں نازل کرتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کے رزق کا اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ کبھی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ ہی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان المبارک کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ماہ رمضان کی آخری جمعرات، شب جمعہ اور لیلۃ القدر کی رات کا بہت ہی بابرکت دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں گزار دیا تو پورا سال آپ کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، وہ دے گی۔ من پسند نوکری مانگ لیں، من پسند شادی مانگے، میرا رب غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے دن نصیب اور تقدیر کھل جائیں گے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو پورا سال خوشیاں سمیٹ لینا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ محترم ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں نے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ اب عمل کیا ہے، آج ماہ رمضان کی آخری جمعرات ہے اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت علیحدہ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کی خواہش مند ہے، کسی کو قابو کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہے، سب حاجتیں ممکن ہو جائیں گی۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس کام میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں خیر اور برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور دولت کا ایسا راز ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیں، یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے یا لطیفو پڑھتے ہی سونا ہو جائے گی۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کے فائدے تو بہت سارے ہیں۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائیں گی، گھر کے کونے کونے سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ نے 121 مرتبہ یا لطیفو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس سے آپ نے گھروں کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار پر، جس دکان پر لکھتی جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے اور نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے اندر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے آج اس قرآنی آیت کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیت ہے۔ جو شخص بھی یہ آیت کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی اجر سے خالی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی شکر ہے اور رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اللہ کو اپنے شکر گزار بندوں سے بہت محبت ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے اور کامیابی کو مقدر بنا دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے، اور آخر پہ 11 مرتبہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا ہے تو اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے۔
اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں اللہ کے حضور، اپنے تمام مسائل کو بیان کرنا ہے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ اسے ماہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات کو پڑھنے سے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، رزق کی پریشانیاں اس گھر سے دور کر دی جاتی ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔